السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 محرم الحرام ہے تو ہم 2 چیزوں کے اوپر بات کریں گے، ایک عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں، اور ایک اس دن میں ہم اور آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو کس دن روزہ رکھنا ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے عاشورہ کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں کا اور 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس دن کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے تو اسے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجے عطا ہوتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو گویا اس نے ساری امت کو کھانا کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو اس رات میں کھانا کھلایا گویا اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس دن کو سارے دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس دن کو سارے دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں اور ساتھ ساتھ میں قریش مکہ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے 10 تاریخ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یوم عاشورہ کے بارے میں لوگوں سے معلوم کیا، یہودیوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تعلق تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے کہیں زیادہ تعلق میرا ان سے ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرو۔ ہاں، آپ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں ایک روزہ اور رکھ لیا کرو، یعنی 2 روزہ رکھ لیا کرو۔ تو اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں تو 9 یا 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، اور اگر 9, 10 یا 10, 11 کا نہ رکھ سکیں تو ہم 10 تاریخ کو رکھ لیں۔ انشاءاللہ جو فضیلت ہے روزے کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام تر بدعات سے جو اس مہینے کے اندر خرافات ہوتی ہیں ان ساری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔